السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. After Ramadan, I think the first big question for us is how to get back to normal life, which we call normal, and also sustain our relationship with Quran. Because Ramzan is one month جس میں ہمارا ایک strong relationship اور bond develop ہو جاتا ہے, and we do start working on our religious paradigms. ہم ضرور سوچنا شروع کر دیتے ہیں about purpose of life, about our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, about becoming more spiritual. جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے, عید گزرتی ہے, so we have this knee jerk reaction. ایک دم سے لگتا ہے کہ ایک اور طرح کی زندگی شروع ہو گئی ہے. So today what I want to do is talk about how we can maintain our relationship with Quran, remembering کہ اب وہ رمضان کے دن نہیں ہیں اور ہمیں بہت ساری اپنی ایکٹیویٹیز کو جن کو ہم نے پینڈنگ میں ڈالا ہوا تھا, چھوڑا ہوا تھا, اب ان کو ہم نے دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے. The most important concept that we have to keep revising with ourselves in our heart is هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو ہم جمع کر رہے ہیں. Unless Quran is on our priority list, we will never be able to sustain it. And this is true for anything that you want to achieve in your life. جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ نے اس کو اپنی priority list پہ نہیں رکھا ہوا, آپ اسے حاصل نہیں کر سکیں گے. چاہے وہ کسی سے ملاقات کرنا ہو, کسی کو وقت دینا ہو, کچھ پڑھنا ہو, کوئی بھی اچیومنٹ آپ کی لائف کی ہو. تو سب سے پہلا جو ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے وہ یہ ہے, repeatedly asking ourselves this question: how important it is for me to be connected to my religion. مجھے اپنے دین کو سمجھنے کی اور اس کو پریکٹس کرنے کی کیوں ضرورت ہے, اور اگر مجھے اس کیوں کا جواب سمجھ آ گیا ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. سورہ الاعراف کو جب ہم دیکھتے ہیں, ورس نمبر 172 میں آتا ہے, this is a beautiful story which is there in Quran. When Allah subhanahu wa ta'ala created all the spirits, اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جب بنایا تھا, جس میں ہم سب شامل تھے, تو وہاں پر ایک وعدہ لیا گیا تھا, ایک کووننٹ تھا, ایک پیکٹ تھا, ایک عہد تھا, جس کو عہد الست کہا جاتا ہے, کہ تمام روحوں کو بنانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا, پوچھا تھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا, ہمارے رب کیوں نہیں, انڈیڈ 100%. اور اس بات پہ کیا کہا گیا تھا؟ شاہدنا, وی ہیو ٹیسٹیفائڈ, ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں, ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین, کہ اس چیز پہ گواہ رہنا, یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تم اس بات سے غفلت کا اظہار کرو, تم کہو کہ I had no idea what I was supposed to do. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا حال یہی ہو جاتا ہے, ہمیں ایک تو وہ وعدہ ہی یاد نہیں, اور اکثر ہم کوشچن بھی کرتے ہیں کہ ہاؤ کم, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیوں لیا گیا تھا یا کیا بات ہوئی تھی. بات یہ کہ آج ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جب کہ جینز کی بات ہوتی ہے, ایپی جینیٹکس کی بات ہوتی ہے, اور ہر ڈیزیز کے ساتھ ہم جینیٹک کوریلیشن کو پڑھتے ہیں, چاہے وہ میڈیکل النس ہے یا سائیکولوجیکل النس ہے. ہم ان سب معاملات میں کہتے ہیں, اب تو ٹیمپرمنٹس کے لیے, ہیبٹس کے لیے, ہر بات پہ ہم کہتے ہیں کہ جینز ہیز گاٹ لاٹ ٹو ڈو ود اٹ. لائف سٹائل چینج آج کل کی ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے فار میڈیسن, کہ جو ہمارا ایک ہیلتھ کا ماڈل ہے جو کہ
ٹریٹمنٹ بیسڈ ماڈل ہے اس سے پریونٹیو بیسڈ ماڈل پہ جانے کی ضرورت ہے. lot of research and studies have been done in which when people change their lifestyle, including their eating habits, their sleeping habits, plus their addictive behaviors, their stress management, the normal parameters جو ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف کے ہوتے ہیں, lot of evidence based data suggests that there is change at the level of genes and epigenes. So this is like a remarkable research, especially in relationship to the chronic illnesses. So alastu bi rabbikum, maybe this is a genetic coding with which we had been sent down, کہ ہماری جینز میں یہ پہچان رکھی گئی کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں جو لوگ دین سے ریبیل کرتے ہیں, اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, کھچے کھچے رہتے ہیں, اریٹیٹڈ رہتے ہیں, they still not happy. وہ سارے کام غلط کر رہے ہوتے ہیں, یا میجورٹی زندگی میں ان کے پرابلمز آفٹر پرابلمز ہیں, اور اس کا وہ ذمہ دار بھی مذہب کو, دین کو, اور نعوذ باللہ کئی دفعہ اللہ کو ٹھہراتے ہیں. اور ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں جب آپ ایک کمپیرزن کر لیں, ایک وہ گروپ ہے جو کہ دین کو فالو نہیں کرتا, اپیرنٹلی دے سیم ٹو ہیو ویری گڈ لائف بٹ دے آر ناٹ ہیپی, دے نیور سیٹسفائیڈ. اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروپ ہے جو کہ دین کو فالو کرتا ہے, وہ کتنا پرسکون ہوتا ہے. Yesterday I had this lady with me who was going through some problems and she came to discuss her challenges and she said, I don't know why I have become a very negative person. I was never like that. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ایک فارمولا نا آپ اپنی زندگی میں یاد رکھ لیں, اور یہ فارمولا آپ کو بہت ہیلپ کرے گا. جب بھی ہم جس نارم پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے ہم اس سے ذرا سا بھی آگے پیچھے ہوں گے تو تھنگز ول اسٹارٹ بادرنگ اس. آپ کوئی بھی ڈیزیز پروسیس بھی لے لیں, ڈائبٹیز لے لیں, ہائپر ٹینشن لے لیں, ہارٹ ڈیزیز لے لیں, آٹو امیون ڈیزیزز لے لیں, ان میں نارم سے ذرا سی کوئی چیز فلکچویٹ کرتی ہے, اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ کیا ہو جاتا ہے, پوری باڈی کیمسٹری چینج ہوتی ہے اور کچھ سائنز اینڈ سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس شخص کی زندگی میں پرابلمز بڑھ جاتی ہیں. تو سملرلی جب ہم الستو بربکم بولنے کے بعد جو ہماری ایک جینیٹک کوڈنگ ہو جاتی ہے کہ ہم نے رب کی پہچان کرنی ہے اس دنیا میں آ کے, اینڈ وی ڈونٹ کمپلائی ٹو دیٹ, ہمارے اندر ایک وہ ریبیل رہتا ہے کہ ہم نے نہیں سننا, نہیں کرنا یہ کام, میری مرضی ہوگی تو میں کروں. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وی آر نیور ہیپی ان لائف, دیر از اے نیگیٹو ایلیمنٹ اراؤنڈ اس. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ ہود کی جو پہلی آیت ہے اسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را, this is a book whose verses are perfected, حکمت سے بھرے ہوئی آیات ہیں اس میں, and then presented in detail from the one who is wise and acquainted. یعنی فصلت, کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں یہ آیات. کس کی طرف سے آئی ہیں؟ someone who is at a perfect level of wisdom and a perfect level of having all the knowledge. being doctors ہم سے پیشنٹس پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آرام آ جائے گا اس دوائی سے, ڈاکٹر صاحب یہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا, یہ ریکور کر جائے گا. ہمیں تو 1 منٹ کا نہیں پتا ہوتا, ہم کہتے ہیں دیکھیں 24 آورز میں پتا چلے گا, 36 آورز میں آئیڈیا ہوگا, اس کی نیکسٹ لیبز آئیں گی تو پتا چلے گا. ہم ان کو آگے سے آگے وہ پریڈکٹیو پیٹرن دیتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا. کئی دفعہ ایک پیشنٹ ہے اس کو آپ نے ڈسچارج کر دیا ہے اور وہ ود ان فیو آورز پتا چلتا ہے وہ ایکسپائر ہو گیا, اور ہم سوچ رہے تھے یہ کیسے ایکسپائر ہو گیا, اس کی تو ڈسچارج سلپ بھی بن گئی تھی. اینڈ سم ٹائم دیر از اے پیشنٹ جس کے بارے میں ہم نے کہہ دیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں بچے گا, نو ہوپ, اینڈ میریکولسلی دیٹ پیشنٹ سروائیوز, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کو کوئی کمپلیکیشنز بھی نہیں ہوتی, اور بڑی مشکل سچویشن سے وہ نکل آتا ہے. کووڈ میں تو خاص طور پہ ہم نے ایسی بہت سی
سچویشنز دیکھی ہیں, وی ہیو بین آئی وٹنس ٹو دیٹ. تو ہم اگلی کوئی چیز نہیں پریڈکٹ کر سکتے, لیکن قرآن میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اٹ از ناٹ آن ہیئر سے کہ بھئی تکا بازی کوئی نہیں ہے قرآن مجید میں. کوئی ایسی اسٹڈی ریسرچ نہیں ہے جو 10 سال بعد پروو ہو جائے کہ یہ ٹھیک نہیں تھی. 1400 سال سے جتنا لوگ ڈگ کر رہے ہیں قرآن مجید میں, ایکسپلور کرتے جا رہے ہیں, وہ اور ریلیٹیبل ہو رہا ہے, اور زیادہ ہمیں باتیں سمجھ آ رہی ہیں, اور زیادہ ہمارا دماغ اور دل کھلتا چلا جا رہا ہے کہ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن از دا ورڈ آف اللہ and it has been sent down for the guidance of mankind. It's not an ordinary book. ہمارا جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو پہچاننے کا ایک یارڈ سٹک ہے, ایک فارمولا ہے, وہ قرآن سے شروع ہوتا ہے. جتنا ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے اس تعلق کو اسٹرانگ کرتے ہیں اتنا زیادہ ہمارا وہ کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے. اور پھر وہی بات ہے, نیکسٹ کنیکشن پورے دن میں ہمارا 5 نمازوں سے ہوتا ہے. If you look at the life of the companions of the Prophet, Sahaba Ikram, تو کیا تھا؟ They were the people who had heard it for the very first time. For them, it was a living reality. اور جتنی دفعہ وہ قرآن مجید کو پڑھتے تھے, سنتے تھے, their hearts and minds would be seized. آپ جب بھی companions کی مثالیں پڑھتے ہیں, ہم ضرور سوچ میں پڑ جاتے ہیں, how come they initially did not approve of a different lifestyle, deen, way of life. لیکن جیسے ہی قرآن مجید کی کچھ آیات ان کے سامنے پڑھی گئیں, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جب بھی آپ سیرت پڑھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوتا تھا, چیلنج کرتا تھا توحید کو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would always recite the verses from Quran. تو آپ آیات پڑھا کرتے تھے قرآن مجید کی, اور وہ آیات سن کر لوگ بدلنا شروع ہو جاتے تھے. اور صرف یہیں تک بات نہیں ختم ہوتی. They would have tears in their eyes and they found each word deeply relevant to their concerns and experiences. ان کو کبھی نہیں لگا کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, کیونکہ اس زمانے میں تو وہ they were the most modern people. This is something which transformed them. They became the world leaders. کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو فالو کریں گے then how will we be able to carry on with this normal lifestyle. ہم اپنی زندگی میں آگے کیسے بڑھ سکیں گے, جو کرنے والے کام ہیں وہ کیسے کر سکیں گے, ہم اسی الجھن میں پڑے رہتے ہیں. تو ہمارے سامنے starting from the times of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم till this day we have examples جہاں پہ جب بھی لوگوں نے اپنے کنیکشن کو قرآن مجید سے اسٹرانگ کیا ہے they had been more stable in their life. That is why even as medical students, even as professionals, it is very important کہ آپ لوگ قرآن مجید کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلیں. اس کو اس بات پہ نہ چھوڑیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو تب پڑھیں گے اور تب سمجھیں گے. ہمارے لیے کیا ہے؟ بیکاز when we are young, اور جب ہم بہت سے چیلنجز کے ساتھ اپنی لائف میں رہ رہے ہوتے ہیں, ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے اور اس کو انڈرسٹینڈ کر کے آگے بڑھا جائے, لیکن ہماری لائف میں ہمیں لگتا ہے بہت سے ہرڈلز آ رہے ہیں. اور جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ رمضان جب ہوتا ہے تب تک تو ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جی انوائرمنٹ ہے, ہم کر رہے ہیں. رمضان کے بعد ہمارے لیے یہ ہرڈلز اور زیادہ میگنیفائی ہو جاتے ہیں. سو لیٹ اس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیز ہرڈلز. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا ایمان بڑھانے کی دعوت دیتے ہیں. جیسے سورہ النساء کی ورس نمبر 136 میں اس وقت آ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی ایمان والوں کو ہی, بلیورز کو کہا جا رہا ہے یو نیڈ ٹو کانسٹنٹلی ورک آن یور ایمان. جیسے ہم اپنے لیپ ٹاپ کی اور موبائل فون کی بیٹری کو ریچارج کرتے رہتے ہیں, وی آر ویری کانشیس. صبح آپ اپنے کالج کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی چارجنگ پوری ہو, نہیں تو کوئی پاور بینک ساتھ رکھتا ہے, کوئی کہیں سوئچ لگاتا ہے.
So similarly, just because we believe doesn't mean کہ ہمیں کبھی یہ برن آؤٹ نہیں ہوگا. ہم تھک جائیں گے اگر ہم اپنے ایمان کے اوپر لگاتار کام نہیں کریں گے. ساتھ کیا بتایا گیا؟ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، اور اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلِ، اور اس کو بھی ماننا، اس پہ بھی ایمان لانا جو صحیفے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پہلے نازل کیے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کہ اللہ کا انکار کرے گا، اللہ کے ساتھ کفر کرے گا. وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا. وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کا. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو بہت دور کا وہ بھٹکنا اس کا ہو گیا. lost the path. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو ہمارا سب سے بڑا ہرڈل یہ ہے we have faulty ایمان. ایمان کی کمی ہے، اور ایمان جب کم ہوتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو بڑھانا ہے. تو لیولز آف ایمان کیا ہوتے ہیں؟ ایک کانشیس لیول ہوتا ہے، ایک انکانشیس لیول ہوتا ہے. تو ہم نے پہلے کانشیس لیول پہ کام کرنا ہے. I feel that I don't have a connection, that strong a connection with my deen, with Quran, with the religious practices. تو consciously I have to make that effort. consciously نماز پڑھنی ہے، consciously اپنی قرآن کلاس میں آنا ہے، consciously ڈیلی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، consciously ان سب تمام پریکٹسز کو بڑھانا ہے جو ایمان کے لیول کو ہائی کرتی ہیں. And ultimately you will notice that it will start sinking into the subconscious. Anas bin Malik رضی اللہ عنہ said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, verily Allah has his own people among mankind. اللہ کے اپنے بندے ہوتے ہیں لوگوں میں. امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے، کوئی بھی جگہ ہے، لیٹس سے کوئی بازار ہے، کوئی اسٹیڈیم ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ہے جس کے سارے اسٹوڈنٹس ایک جگہ موجود ہیں، ڈھیروں افراد ہیں. کوئی جلسہ جلوس ہے، اس میں ڈھیروں افراد ہیں، ڈھیر بہت بڑا کراؤڈ ہے. تو اس کراؤڈ میں اللہ والے لوگ ہیں. سو the people asked, O messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, who are they? کون لوگ ہیں یہ؟ And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, they are the people of the Quran, Allah's own people and those who are closest to him. اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ پیپل آف قرآن، جن کے دل میں، جن کے دماغ میں، جن کے ہاتھ میں، جن کے ایکشنز میں قرآن مجید ریفلیکٹ کرتا ہے. دوسرا ہرڈل ہم دیکھتے ہیں سورہ القمر کی آیت نمبر 17 میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. And we have certainly made the Quran easy for remembrance. So is there anyone who will remember? کہ قرآن مجید کو بہت آسان بنایا گیا ہے. کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، اس کو پڑھے، اس پہ ریفلیکٹ کرے، اس کو یاد رکھے، اس کا ذکر کرے. ہمارا ہرڈل کیا ہے؟ وی فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ. مشکل ہے، دل نہیں چاہتا. سارے کاموں کو دل چاہے گا لیکن اس کے لیے تھوڑا سا بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو کنفیوژنس کیا ہیں؟ کیوں ہمارا دل نہیں چاہتا؟ کیوں ہمیں اٹ فالز ہیوی اپون آور ہارٹس؟ اس لیے کہ ہمیں قرآن مجید کے احکامات کئی دفعہ سمجھنے میں مشکلات ہوتی ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا what are my rights and what are my responsibilities. کئی دفعہ یہ پتہ چل جاتا ہے تو پریکٹیکلی ان کو اپلائی کرنا نہیں آتا، وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. کریئر چوائسز کے بارے میں پھر ہم کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ہم کوئی ایسی کریئر چوائس کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن ہمیں روکتا ہے، اس سے ہمارا دین روکتا ہے کہ دس از ناٹ اپروپریٹ، اور ہمیں لگتا ہے میں نے تو بچپن سے یہ ڈریم رکھا تھا، تو یہ ہمارے لیے ہرڈل بن جاتا ہے. فیوچر میں کئی دفعہ کچھ ایسے ڈیسیژنز ہم کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں کرو، دس از اے حرام پاتھ، دس از اے لاسٹ پاتھ. ہماری آئیڈیالوجی سے کئی دفعہ ٹکراتا ہے، یا جو آئیڈیالوجیز ہمیں سوسائٹی دے رہی ہے اس سے ٹکراتا ہے. Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam came out to the companions one day and he said, rejoice. Do you not witness that there is no God but Allah and I am the messenger of Allah? They said yes. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, verily this Quran is a means. One end is in hand of Allah and the other end is in your hand.
Hold fast to it, for you will never be led astray or ruined again. یعنی ایک تو یہاں پہ ایمان کی بات کی گئی کہ اگر آپ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، تو اس پہ خوشی کا اظہار کریں، اس چیز کو سیلیبریٹ کریں، خوش ہوں. اس سے آپ کی سیلف اسٹیم، سیلف ورتھ کو ایک بوسٹ ملنا چاہیے کہ what a enlightening concept I carry with myself. اور دوسری بات یہ کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا. جب ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامتے ہیں تو ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ایسا انسان کبھی لاسٹ نہیں ہوتا. اس سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں.